تو صحابہ جیسے طبقے میں بھی رائے دینے کا حق کسی کو نہیں ہے، بلکہ خاص لوگوں کو رائے دینے کا حق ہے، جن سے کھڑے کر کے اگر آپ نماز سن لیں، 6 کلمے سن لیں، نماز جنازہ سن لیں، التحیات کے الفاظ صحیح نہیں ادا کر سکتے، تو ان کو، اور ایسے لوگوں کا ایک وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جس فیلڈ میں وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگوں سے، کیونکہ جب ایک آدمی اس فیلڈ کے لوگوں سے متنفر ہوگا تبھی اس کی رائے کو لے گا نا وہ۔ تو پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علماء سے بدظن کرنا، مولوی ملا، مولوی ملا، مولوی کریم، ملا کریم، مولوی کریم، ملا کریم، یہ ان کی زبان پر، جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ان کی زبان پر ایسے جاری ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اخلاقی اعتبار سے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، ہر انسان نے اپنی رائے دینے کو اپنا حق سمجھ لیا ہے، چاہے اس کو معاملے کا فہم ہو یا نہ ہو۔ اپنی رائے دینا، اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنا، ہر انسان اپنا حق سمجھتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، شریعت کی حدود میں رہ کے کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس کو وہ کام کرتا ہوا دیکھے گا، ایسے ہی کھڑے کھڑے 4-5 سوال اٹھا دے گا اس کے کام پہ، اگرچہ اس کو کام کا پتہ بھی ہو یا نہ ہو۔ اگر پتہ ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو غلطی کی نشاندہی کر دے، اور اگر اس معاملے کا علم ہی نہیں ہے اس کے پاس، اس کے باوجود بھی وہ اپنی رائے دے رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، نکتہ چینی کر رہا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، اور ایسا انسان خیر کا ذریعہ کبھی نہیں بنتا، بلکہ وہ فتنے کا، فساد کا اور شر کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، دین کے معاملات کو تو لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو دلیری اور جرأت یہ ہوتی ہے کہ اپنی رائے دے کر بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے تو صرف رائے دی ہے، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ عالم ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ بات کرنے میں کتنی چلاکی دکھائی ہے کہ اپنی رائے دے بھی لی، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو صاف بھی کر لیا کہ بات کر لینے کے بعد کیا کہا جاتا ہے
کہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ کو رائے لینے کا حق کس نے دیا ہے؟ اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، ایک چیز کی معلومات ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو بولنے کا، رائے دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ پہلے اس قضیے کو تو طے کرنا چاہیے۔ وہ بات کی بات ہے کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی رائے میں کتنا دم خم ہے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن پہلے جب آپ نے رائے دے کر خود ہی اپنے علم کی تردید کر دی، بات کر کے خود ہی کہہ دیا کہ میرے پاس تو علم نہیں ہے، میں تو صرف رائے دے رہا ہوں، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو اپنی بات کی خود ہی تردید کر دی، تو خود انسان سمجھے نا کہ جب آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو پھر آپ رائے دینے کی جرات کیسے کر رہے ہیں؟ دینی مسائل میں لوگ بات کرتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 4-5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بھی مسئلے پر گفتگو ہو، ایک بندہ اپنی رائے دیتا ہے بڑی جرات کے ساتھ، اور ساتھ ہی پھر کیا کہہ دیتا ہے کہ جی میں تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، اتنا میں تو عالم نہیں ہوں، میرے پاس تو علم نہیں ہے، لیکن ایک رائے ہے میری۔ تو جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو پھر آپ کی رائے کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا، اور آپ خود یہ سوچیں کہ آپ کو رائے دینے کا حق ہے ہی نہیں ہے، تو آپ نے رائے دی کیوں ہے؟ دنیا کے معاملات میں بھی لوگ آج کل اتنے دلیر ہیں، ہر کوئی دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، اور دین کو تو ہر کسی نے اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جیسا مسئلہ ہو، چاہے اس کو سائن کرنے نہ آتے ہو، لیکن وہ رائے دے دیتا ہے۔ حالانکہ دین کے معاملات تو اتنے نازک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افتی بغیر علم، جس نے علم نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی مسئلہ بتایا یا اپنی رائے پیش کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو صحابہ ان معاملات میں، خاص کر دینی معاملات میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ حالانکہ صحابہ دین کو بہت بہتر سمجھتے تھے، ہم سے تو بہت اعلیٰ درجے کا دین سمجھتے تھے، اور ان کے اعمال پر اللہ ان سے خوش بھی تھے، راضی بھی تھے، لیکن پھر بھی جن صحابہ کو رائے دینے کا سرٹیفکیٹ مذہب نے دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ان کے علاوہ کوئی بھی مسائل پر رائے پیش نہیں کرتا تھا، کر بھی دے تو اس کی رائے کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ جیسے طبقے میں بھی رائے دینے کا حق کسی کو نہیں ہے، بلکہ خاص لوگوں کو رائے دینے کا حق ہے، جو کہ ہم سے بہت زیادہ دین کو بہتر اور اعلیٰ درجے پر سمجھتے تھے۔ تو ہم جیسے لوگ جن سے کھڑے کر کے اگر آپ نماز سن لیں، 6 کلمے سن لیں، نماز جنازہ سن لیں، التحیات کے الفاظ صحیح نہیں ادا کر سکتے، تو ان کو دین کے مسائل پر رائے دینے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے تو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنی جرت کر کیسے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہی
صرف انبیاء پر نازل کی ہے، سارے انسانوں کو تو نہیں دی۔ دنیا میں موجود کسی ایک انسان کو نبی منتخب کر کے اس پر اللہ وحی نازل کر رہے، سب کو تو نہیں دے رہے۔ کیا مطلب کہ جس کو اللہ منتخب کر رہے ہیں اسی کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کی بات اور رائے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ باقیوں کو اللہ رب العزت نے منتخب نہیں کیا، اس کو منتخب کیا ہے تو اس کو اتھارٹی ہے، اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح سے وحی کے بعد بھی، نزول وحی کے بعد بھی، قرآن کریم نازل ہونے کے بعد بھی مذہبی معاملات میں، دینی معاملات میں، دینی مسائل میں منتخب لوگوں کو رائے دینے کا حق ہے، ہر کسی کو نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سلسلہ کہ منتخب لوگوں کو رائے دینے کا حق دیا جائے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کہ جیسے اللہ رب العزت نے سارے انسانوں پر وحی نازل نہیں کی، بلکہ منتخب لوگوں پر وحی نازل کر کے ان لوگوں کو رائے دینے کا حق دیا، ان لوگوں کو مسئلہ بتانے کا حق دیا، ان لوگوں کو مذہبی معاملات سلجھانے کا حق دیا۔ اسی طرح سے مذہب اور دین اور وحی آ جانے کے بعد بھی رائے عامہ کو، یعنی ہر عام آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں، دینی مسائل میں اپنی رائے پیش کرتا پھرے۔ پھر بھی منتخب لوگ ہیں، ان منتخب لوگوں کے علاوہ کسی کو مسئلہ بتانے کی، مذہبی مسئلے پر گفتگو کرنے کی کسی طرح سے شریعت گنجائش نہیں دیتی۔ آج کل ہر کوئی بیٹھا ہوا آپ کو دیکھیں گے، آپ وہ دین پر ایسے بات کر رہا ہوگا، حالانکہ ان لوگوں کو اگر آپ بٹھا لیں اور ان کے سامنے حدیث کی کتاب رکھیں اور کہیں کہ ایک حدیث عربی میں، کیونکہ قرآن اور حدیث ساری عربی زبان میں ہے نا، ایک حدیث عربی زبان میں پڑھ کے دکھاؤ، وہ ایک حدیث بھی عربی زبان میں نہیں، ان کو قرآن مجید صحیح نہیں پڑھنا آتا، قرآن کے الفاظ نہیں آتے ان کو حدیث عربی میں زبان میں پڑھنی نہیں آتی، اور وہ بڑے بڑے مسائل پر دلیری کے ساتھ منصف بن کر اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا ایک وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جس فیلڈ میں وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں، اس فیلڈ کے لوگوں سے۔ کیونکہ جب ایک آدمی اس فیلڈ کے لوگوں سے متنفر ہوگا تبھی اس کی رائے کو لے گا نا وہ۔ تو پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علماء سے بدظن کرنا۔ مولوی ملا، مولوی ملا، مولوی کا دین ملا کا دین، مولوی کا دین ملا کا دین، یہ ان کی زبان پر، جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ان کی زبان پر ایسے جاری ہوتا ہے۔ یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ مولوی وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ باتیں کر کے پھر اپنی رائے دیں گے۔ پہلے لوگوں کو علماء سے بدظن کیا جاتا ہے، متنفر کیا جاتا ہے، اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے، پھر علماء کی فیلڈ میں دین جو علماء کے فرائض ہیں، مسائل جو علماء کی فرائض ہیں، ان کے اندر چھیڑخانی کی جاتی ہے اور لوگ ان کی باتوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک عالم دین نے لکھا کہ علماء یہ دین کی فیکٹریاں ہیں، علماء دین کی فیکٹریاں ہیں، فیکٹری ہوتی ہے۔ تو علماء سے دین سیکھ کر جو دین بیان کر رہا ہے، اس کی مثال ٹھیلے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ فیکٹری کو بند کرنے کی کوشش کریں گے
تو ٹھیلے والے کا ٹھیلا بھی نہیں لگے گا، کیونکہ ٹھیلے والا مال کہاں سے لا رہا ہے؟ فیکٹری سے لا رہا ہے نا. آپ فیکٹری کو ہی آگ لگا دیں گے، اگر فیکٹری کو ہی بند کر دیں گے تو ٹھیلے والے کا ٹھیلا بھی نہیں لگے گا. تو جب آپ مدارس ہی بند کر دیں گے، علماء کو ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور انہی کی رائے کو ہلکا بنانے کی کوشش کریں گے، تو اور جو سیکھ کے تھوڑا تو بہت جاتے ہیں نا پڑھ کے، تو ان کا کام بھی بند ہی ہو جائے گا پھر. اور ٹھیلے والا جو فروخت کر رہا ہوتا ہے نا چیز، اس سے جو لینے والا ہوتا ہے، فیکٹری سے چیز آسانی سے مل جاتی ہے، آگے وہ بیچتا اپنی مرضی سے ہے. تو جو بیچنے والا ہے اس کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے نا، اس کے بھی اصول و ضوابط ہونا چاہیے کہ چیز تو آپ نے فیکٹری سے لے لی ہے، لیکن اب آگے فروخت کرنے کا طریقہ کار طے ہونا چاہیے. اگر آپ کھلے عام چھوڑ دیں گے کہ فیکٹری سے 2 روپے کی چیز لے کر آ گئے آپ آسانی سے، اب اس کو آپ چاہیں 1000 روپے میں بیچیں، تو عام آدمی کے لیے اس ٹھیلے سے لینا مشکل ہو جائے گا. تو آج عوام کے لیے دین حاصل کرنا مشکل کیوں ہے؟ کہ فیکٹریوں سے بدزن ہیں، متنفر ہیں، اور جو ٹھیلے والے اپنی بدماشی دکھا کر اپنی مرضی کا دین دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لے کر بھی ان کی زندگی میں عمل آتا نہیں ہے. تو پھر لوگ سیکولرزم کی طرف جاتے ہیں، الحاد کی طرف جاتے ہیں. پھر لوگوں کی رائے یہ بنتی ہے کہ مذہب اور خدا ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا دین گزارنا ہے تو مذہب کو مائنس کر کے زندگی گزارنی ہے، تو دین کو مائنس کر کے مذہب کو زندگیوں سے نکال کے، اللہ کو نکال کے، علماء کو نکال کر، قرآن اور حدیث کو نکال کر زندگی گزاریں، بس انجوائے کریں اور زندگی ختم. یہ عام تعصب آج لوگوں کے اندر پھیلا ہی اسی وجہ سے ہے. یہ آپ نے دیکھے نا کہ انجینئر علی مرزا جیسے لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی جیسے لوگ ہیں، ان کا پہلا کام علماء کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں سب سے سستی عزت ایک عالم دین کی، سب سے سستا خون ایک عالم دین کا ہے. جس کا دل چاہے کسی بھی عالم کو قتل کر دے، جس کا دل چاہے کسی بھی مولوی کی پگڑی اتار کے گلی میں اس کو بے عزت کر دے. سب سے سستا کام ہے یہ.